شاہ زیب قتل کیس کا جب معاملہ ہوا تو میں نے دیکھا پورا معاشرہ متحرک ہو گیا، سوشل میڈیا پر بھی لوگ متحرک ہو گئے، سب نے کہا جسٹس فار شاہ زیب، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جناب ان کے والد صاحب، جو شاہ زیب صاحب کے والد ہیں، وہ پولیس میں تھے، پولیس میں، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ حاضر سروس پولیس والے تھے اور سینئر رینک کے پولیس والے تھے۔ تو انہوں نے موٹیویٹ کیا نوجوانوں کو اور گواہوں کو بھی موٹیویٹ کیا کہ وہ عدالت میں جائیں، اپنی جان خطرے میں ڈالیں اور کسی بھی طریقے سے شاہ زیب کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس میں انصاف کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ خیر وہ گواہان بھی بڑے بہادر ہیں، وہ گئے، ہمارے معاشرے کے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے خلاف بیان بھی دے کر آئے۔ پھر بعد میں شاہ زیب کے والد صاحب نے تصفیہ کر لیا، یا جو بھی شرعی طور پہ طریقہ کار وضع ہے اس کے تحت انہوں نے تصفیہ کر لیا، معاملہ سلجھا لیا اور وہ یہاں سے دوسرے ملک چلے گئے، وہ یہاں سے ایک دوسرے ملک شفٹ ہو گئے۔ یہ جو جتنے لوگ پاکستان میں ڈسکو ڈانس اور ڈرامہ کر رہے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ یہ لڑکا جسے آپ مجرم کہتے ہو اس کو چھوڑ دینا نظام کا فیلئر ہے، سسٹم کا فیلئر ہے۔ بھائی جان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاہ زیب صاحب کے ابا حضور جو کہ حاضر پولیس کے افسر تھے، جہاں تک مجھے یاد ہے، اور سینئر افسر تھے، انہوں نے باقاعدہ شرعی طور پر دیے گئے طریقہ کار کے تحت لڑکے کو معاف کر دیا۔ یہ ہے، دیکھیں قانوناً یہ معاملہ طے پا گیا، لیکن معاشرے کو شرم محسوس ہوئی کیونکہ انہیں لگا کہ شاید دباؤ تھا شاہ زیب کے والد پر تو ہم ایکشن لیں گے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے دہشت گرد، تو مجھے قانون سے اتنا واقف نہیں ہوں یار، میں ننھا منہ بچہ ہوں، مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ خیر مجھے آپ کے ڈسکو ڈرامے کا پتہ ہے، اور مجھے آپ کے ڈسکو ڈرامے کا یہ پتہ ہے کہ آپ لوگ ایک بہت ہی بے حس قوم ہو۔ جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے آپ لوگ سب ڈسکو ڈانس کرتے۔ اگر انڈیا والوں نے میری کلپ چلائی تو تمہاری میں، انڈیا والے بہت میری کلپ چلاتے ہیں، ان کو میں ابھی بتا دوں یہ کلپ میرے اپنے ملک کے لیے، میرے اپنے گھر کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے، اٹس ناٹ فار پبلک ڈسپلے۔ میں جو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاشرے کی بے حسی ہے، یہاں ختم ہوتی ہے آپ کی بے حسی کیا؟ نشتر ہسپتال ملتان میں بہت رہا ہوں میں، آپ لوگ کہتے ہیں پیروں فقیروں کا شہر۔ قدیم تاریخ کے اندر اس خطے میں صرف 3 ہی شہر تھے، باربیری کون جہاں آج کراچی ہے، ملتان، اور تیسرا شہر ورناسی جسے بنارس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملتان شہر میں نشتر ہسپتال، صحیح بول رہا ہوں، مجھے میرا جو ہے نا شعبہ تحقیق مجھے بتائے، اس کی چھت پہ اتنی لاشیں ملی، لاشیں، دشمن کی بھی تدفین کی جاتی ہے، دشمن کی بھی تدفین کی جاتی ہے۔ حابیل قابیل کے واقعے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ طریقہ کار کیا ہے۔ پھر آپ کہتے، اب میں اس سے زیادہ کچھ بولوں؟ فلسطین کے لیے آپ نکل آتے ہو، برما کے لیے آپ نکل آتے ہو، یہاں شرم نہیں آئی تم لوگوں کو؟ اور معاشرے کی بے حسی کی بات کر رہا ہوں تو پھر میں اس معاشرے کے ہر جز کی جو ہے وہ بے حسی کے بارے میں بات کروں، تاجر صنعت کاروں کے بارے میں بات کروں۔ اس کے لیے مجھے ایک بہادر تاجر صنعت کار رہنما چاہیے، اور میں نے آج دعوت دی ہے جناب سلمان اسلم صاحب کو، سابق صدر کاٹی۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ تھینک یو۔ اب بات کچھ ایسی ہے کہ سر معاشرے کا ہر جز بے حس ہو گیا ہے، مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن شاید تھوڑی سی طویل لگے آپ۔ تاجر صنعت کاروں نے بھی بہت غلطیاں کی، عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے انہوں نے غلطی یہ کی کہ اپنے لیے پریفرنشل انرجی ٹیرف لیے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ختم۔ آج آپ کو بھی وہی قیمت دینی پڑے گی جو ہمیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے ہمیں مہنگی بجلی بکوائی، خود سستی لی۔ پھر گیس میں یہ تھا کہ پہلے کم تھی تو آپ کہتے تھے سردیوں میں ہمیں دے دو، ان کی تھوڑی کم کر دو۔ اب اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ گیس ہی پیچھے سے ختم ہو گئی، اب نہ آپ کو ملے گی نہ ہمیں ملے گی۔ اب ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے عوام۔ دیکھیں ہر ایریا میں پہلے جتنے، دیکھیں اس میں میں چاہتا ہوں سلمان اسلم صاحب آپ لوگ بھی دل بڑا کریں اور اب عوام کی طرح سوچنا شروع کریں
کیونکہ میں نے جتنے تاجر صنعت کار رہنماؤں سے بات کی ہے وہ تاجر صنعت کار بن کے بات کرتے ہیں, پاکستانی بن کے بات نہیں کرتے, اور اگر پاکستانی بن کے بات کرتے ہیں تو پھر وہ مفاد صرف اپنے تک محدود رکھتے ہیں, عوام الناس تک نہیں لے کے جاتے. کیا کہتے ہیں آپ؟ تھینک یو علی بھائی. میں فرسٹ آف آل آپ کی ایک بات کو صرف رسپونڈ بیک کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ ہم تاجر صنعت کار ایسا نہیں ہے کہ ہم عوام کے ساتھ نہیں کھڑے, عوام کے ساتھ بالکل کھڑے ہوتے ہیں, اور عوام کے بغیر یعنی کہ ہیومن ریسورس کے بغیر کوئی صنعت کار ہے ہی نہیں. سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں انڈسٹری چلتی ہے ود ہیومن کیپٹل. ہیومن کیپٹل ہر شعبے کا ٹیلنٹڈ, ایدر اٹ از فائنینس, اٹ از ٹیکنیکل, اٹ از سپلائی چین, اٹ از مارکیٹنگ, اٹ از سیلز, کوئی بھی ہو وہ سب چلتا ہے ود ہیومن کیپٹل. جو انڈسٹری چلتی ہے وہی امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہے, وہی ملک کی اکانومی چلاتی ہے, اور وہی سارے معاملات کرتی ہے. اب پوائنٹ نمبر 1 جس پہ آپ نے کہا کہ جو سبسڈائز ریٹ پہ جو انرجی ہمیں مل رہی تھی اسپیشلی ٹیکسٹائل والوں کو, وہ ٹیکسٹائل کے لیے تھی بیکاز آف دا انٹرنیشنل کمپٹیشن, جس پہ کچھ یونٹس کے ساتھ وہ سبسڈری تھیں کہ گلوبل کمپٹیشن کو میٹ کریں اور گلوبل ڈیمانڈ کو اپنے نیبرہڈ کنٹریز کے ساتھ. لیکن اس لیول پلینگ فیلڈ کی خاطر عوام کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہو رہی تھی نا سر. عوام لیکن آپ کہہ رہے ہیں ٹیکسٹائل والوں کو لیول پلینگ فیلڈ, لیکن عوام جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ انڈیا میں ریٹ یہ چل رہا ہے اور سری لنکا میں یہ چل رہا ہے. سر عوام تو نہیں کہہ سکتے. دیکھیں عوام ٹیکسٹائل, فارماسیوٹیکل, پیکیجنگ, کوئی بھی انڈسٹری ہو عوام کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ انڈسٹری کو چلانے کے لیے انسٹیٹیوشن یعنی کہ اسٹیٹ کا کام ہے. اسٹیٹ سے ہم کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ آج انڈسٹری کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ آلموسٹ آپ اگر انڈسٹری کی بات کریں 50% پروڈکشن پہ بھی بہت کم یونٹ چل رہے ہیں. انڈسٹری کے لیے اس وقت آپریٹ کرنا ہی مشکل ہو چکا ہوا ہے بیکاز آف دی انٹرنیشنل ڈیمانڈ جو سبسٹینشلی ریڈیوس ہوئی. دوسری ہماری کاسٹ آف پروڈکشن, ہماری جو ڈی ویلیویشن کی وجہ سے را مٹیریل جو ہمارے کنٹرول سے باہر نکل گیا, وہ اس میں صنعت کار کا کچھ نہیں ہے اس میں. اچھا خادم کی ایک عرض تو سنیں, انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی بات ہو رہی تھی, ابھی بھی دیکھیں بہت پریشر ہے. انٹرسٹ ریٹ آپ 1% بڑھنے دیتے تو آپ کو کرنسی ریٹ کے اندر تقریباً, میں ایک بات بول رہا ہوں, اسحاق ڈار صاحب کا ٹارگٹ میٹ ہو جاتا, 200 پہ ڈالر آ جاتا, آپ کو رو مٹیریل میں 10% کی بچت ہو جاتی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1% آپ کی جو کیا کہتے ہیں کاسٹ آف ڈیٹ ہے اس کے اوپر آپ کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہے, اس کی وجہ سے پورا ملک سفر کر رہا ہے اور پھر ایونچولی آپ بھی سفر کر رہے ہیں کیونکہ را مٹیریل پہ آپ کو 10% زیادہ دینا پڑ رہا ہے بورچو آف ڈیویلیویشن. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی کی سروائیول ہے کس پہ؟ امپورٹ بل نیچے آئے, ایکسپورٹ انہینس ہو تو ڈالر اپنی ایک ریئل ویلیو کے اوپر آئے گا. ریئل ویلیو 200 یا 190 روپے پہ آنا چاہیے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کیسے آنا چاہیے, اس کے فنڈامنٹلز ہیں. یا تو آپ ایکسپورٹس اتنی زیادہ بڑھا لیں, آپ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بیکاز آف انٹرنیشنل ڈیمانڈ اگر کم ہوئی ہے تو ہمارے پاس دوسری بگیسٹ ایکسپورٹ از رائس. انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ یہ جو فلڈز آئے ہیں اس کی وجہ سے کراپ ہیز بین سبسٹینشلی ڈیمیجڈ. اگر وہ ییلڈ ہی نہیں آئے گی کراپ کی تو ہم ایکسپورٹس کہاں سے کریں گے اور کس طرح ہم آگے جا کے پرفارم کریں گے؟ آپ علی بھائی سمجھیں اس وقت انڈسٹری چلانا از نیکسٹ ٹو امپاسبل. چلیں سر پھر میں دہراتا ہوں, میں آپ سے بڑا بادامیانہ معذرت معصومانہ سوال کرتا ہوں. دیکھیں سر بات یہ ہے کہ انٹرسٹ اگر بڑھ بھی جاتا ہے تو انٹرسٹ از این ایکسپینس, or it will show in the P&L statement it's tax deductible. On the other hand, the raw material that you will get, let's be very frank, the raw material that you will get will become your asset. یہ تو ایک سمپل سی چیز ہے. آپ مجھے بتاؤ وہاں سیونگ ہے, یہاں پر انٹرسٹ ریٹ آپ بڑھنے دو نا. وہ اسحاق ڈار اگر 1% بڑھانا چاہتا ہے تو آپ کو کیا برا ہے بھائی؟ ہم نے علی بھائی ملٹیپل ٹائمز پہ دیکھیں, جیسے کووڈ کا ٹائم آیا تھا, اکانومی جب ایک ڈیفیکلٹ سچویشن پہ ہوتی ہے, انڈسٹری کو سروائیو کرنے کے لیے, امپلائمنٹ سسٹین کرنے کے لیے انڈسٹری کو ایک سرٹن پیکیج دیا جاتا ہے. پیکیج ان ٹرمز آف کہ اس کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انٹرسٹ کو بالکل ختم کر دیں, آپ اس کے اوپر ایک ریلیکسیشن دیتے کہ بینکس وہ انٹرسٹ 1 سال جب تک یہ اکانومی سروائیو نہیں کر جاتی. اس وقت ملک کے اندر ایک بہت بڑی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. آج کوئی ایکسپورٹر ایکسپورٹ کا آرڈر لیتے ہوئے لاک نہیں کر پاتا کیونکہ اس کو آج اگر ڈالر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ 200 پہ جائے گا اور وہ کاسٹنگ کر رہا ہے 225 کے حساب سے, تو اس کو تو نیٹ 10 سے 20 روپے کا نقصان ہے. People don't know, but I'll just say for once that you also work in industry and a leading industrialist.
ایشو یہ ہے کہ if you export, which you must be, the cost that you will incur of interest is minuscule as compared to the cost you will incur to get your input or raw material from abroad. Paper is not an indigenous product. میں آپ کی انڈسٹری کا paper is not an indigenous product. You will need to get it from abroad. It will be of higher cost to you if the dollar remains high. میرا ایسا خیال ہے, I don't know. اس آرڈر کو لینے کے لیے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آئی نیڈ ورکنگ کیپٹل. ورکنگ کیپٹل ول بی ایلوکیٹڈ تھرو اے بینک. جب بینک سے آج 18% کی کاسٹ پہ میں کوئی بھی آرڈر کمپیٹ کرنے جاتا ہوں تو میری کوئی فیزیبلٹی نہیں آتی کہ میں کس مارجن پہ انڈسٹری کو آپریٹ کروں گا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. یہ بڑا اہم نکتہ ہے نا, اس کو سمجھنا ضروری ہے. کوئی مفصل پروگرام نہیں ہے, گیس کی شارٹیج بہت زیادہ ہونے والی, یہ میں آپ کو بتا دوں. نہ آپ کو ملنے کی, نہ ہمیں ملنے کی, اور سی این جی والے آپ کو ناپسند تھے, نہ ان کو ملنے کی. تو ایشو یہ ہے کہ گیس کا کوئی پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے, یو آر کنزیومرز آف گیس. کسی لیول کے اوپر کیا جو آرگنائزیشن ہے جو اس کے لیے رسپانسبل ہے, ایس ایس جی سی یا مے بی آئی ڈونٹ نو ویدر یو آر ان انٹریکشن ود انڈسٹریلسٹ ان دا نارتھ, وہاں پہ ایس این جی پی ایل, ہیو دے گیون اے شیڈیول ٹو یو ریگارڈنگ دس؟ دیکھیں ہر دفعہ ونٹرز کے اندر ایک پلاننگ ہوتی ہے جو لاسٹ ایئر نہیں ہوئی تھی آر ایل این جی کے اوپر, اور اس کی آر ایل این جی کی جو سرٹن کاسٹ ہے وہ 3 سے 4 مہینے جب گیس اویلیبل نہیں ہوتی تھی تو آر ایل این جی اس کے سبسٹیٹیوشن میں دی جاتی تھی, وچ از اراؤنڈ اپروکسیمیٹلی $35. گیس آپ کو $8 سے $9 کے درمیان ملتی ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے دیر آر سرٹن پریفرینشیل انڈسٹریز جس کو ٹاپ 100 ٹاپ 50 کے اندر مارک کیا ہوا ہے, ان کو تو ان انٹرپٹیڈ گیس جاتی ہے, جس کو ادھر سوئس اردن کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے جس میں اندر بڑے بڑے نام ہیں, ان کو دینی پڑتی ہے. گیس ریزروز ایوری ایئر ڈپلیٹ کرتے جا رہے ہیں, اور وہ جو ڈپلیشن آف ریزروز ہے الٹیمیٹلی ان نیکسٹ 5 ایئرس اب وہ اس کا جو شارٹ فال ہے وہ بہت بڑے لیول پہ آ جائے گا. ہمیں آلٹرنیٹ کیا ریسورسز اویلیبل ہیں؟ ہمارے پاس رینیویبل انرجی کے اندر سولر اس قابل نہیں ہے آج کی تاریخ میں کہ ہم اس کے اوپر انڈسٹری چلا سکیں, اور اس کی وائبلٹی کے اوپر فردر انویسٹمنٹ ہے. انویسٹمنٹ کورنگی میں تو لوگوں نے لگا لی ہیں, اس سے لگائیں کتنے؟ اگر 5000 انڈسٹریز ہیں تو اس میں سے 10 میں اگر لگیں, اور اگر 500 میں لگے ہوئے ہیں تو وہ جو 450 ہیں وہ 490 جو ہیں نا وہ ایڈمن بلاک چلا رہے ہیں, پروڈکشن نہیں چلا رہے اس کے اوپر. آپ کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا اس کی ایک سرٹن کاسٹ ہے پر میگا واٹ, اینڈ دیٹ کاسٹ از ریئلی ایکسپینسو جو ایمورٹائز ہوتی ہے 5 سے 7 سال کے اندر. آج کی تاریخ میں جب اکانومی اس ڈیفیکلٹ ٹائم سے ناظرین کے لیے پے بیک یعنی اس کا اتنا ہے, پے بیک نہیں آتا, اور آج کی تاریخ میں جب اکانومی اس ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر رہی ہے جہاں پہ آرڈرز نہیں ہے, جہاں پہ ایوری ڈے ایک نیو چیلنج ہے ان ٹرمز آف سسٹین دا انڈسٹری کو. اچھا یعنی یو آر ٹرائنگ ٹو سے کہ وہ پروڈکشن کے اندر اتنی زیادہ نہیں لگی کیونکہ وہ اتنی کاسٹ افیکٹو نہیں ہے, اگر وہ لگی بھی ہے تو وہ ایڈمن یا آفس 2%, 3%, 5% انڈسٹری سے اوپر تو ہے ہی نہیں نا کہیں پہ بھی اس وقت. میرا آپ سے یہ وہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ پہ آپ نے بات کری تھی کہ آج اگر ڈی ویلیویشن اور انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہم کمپرومائز بزنس کمیونٹی کرتی ہے, آپ سمجھیں کہ ورکنگ کیپٹل ہیز بین ایروڈ, وائپڈ آؤٹ. ایک سرٹن کاسٹ ہے, اگر کمپنی کی پروڈکشن 50% پہ چل رہی ہے تو اس کے اوور ہیڈس کے جو ایکسپینس ہیں وہ آپ سمجھیں 150% پہ چلے گئے. جب تک کہ کمپنی 100% کیپیسٹی پہ نہیں چلتی وہ اپنے اوور ہیڈس میٹ نہیں کر سکتی. جب وہ ریڈیوس ہوا تو کمپنی نیڈس ورکنگ کیپٹل. ورکنگ کیپٹل اگر 18% پہ آپ کو ملے گا تو انڈسٹری کی سروائیول از ناٹ پاسبل, جو میں پچھلے 6 مہینے سے 8 مہینے سے آپ کے بھی پروگرام میں ملٹیپل ٹائمز کہہ چکا ہوں, ادر جگہ پہ بھی کہہ چکا ہوں. کمپیئرڈ ود یور نیبرہڈ کنٹری سے انٹرسٹ ریٹ کیا. اچھا آپ آئی ایم ایف. اچھا یہ ناظرین کے لیے میں بتا دوں کہ جو ورکنگ کیپٹل کی بات کریں, کاروبار میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اردو میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ روزمرہ کے اخراجات چلانے کے لیے جو سرمایہ چاہیے ہوتا ہے وہ ورکنگ کیپٹل کہلاتا ہے. اس کے بغیر کاروبار چلانا بہت ہی مشکل ہے. بالکل صحیح بات. جی اب وہ ورکنگ کیپٹل کاروبار چلانے کے لیے وہ پیسے ختم ہو گئے, اور بینکس آج کسی کو لینڈنگ کرنے کو تیار نہیں. بینکس لینڈنگ کرنے کو جن کو تیار ہیں وہ ٹاپ 100-200 نیمز. تو آپ مجھے بتائیں اگر ملک کی اکانومی ایس ایم ای سے چلتی ہے, جو انڈیا کی اکانومی ہے اس کا میجر کمپوننٹ از ایس ایم ای, ویتنام از ایس ایم ای, آپ کے پاکستان از 70-80% ایس ایم ای. اگر آپ ساری چیزیں
صرف 10-15% انڈسٹری کے لیے سبسیڈائز ریٹ پہ چلے جائیں گے یا ایکسپورٹر کو سبسیڈائز ریٹ پہ فنڈنگ دیں گے, what will happen to the local industry? Who will be responsible for the pharmaceutical industry? Who will be responsible for the packaging industry? اگر ہم IMF پروگرام کے اندر ہیں اور ہمیں اس 15% سے نیچے نہیں کرنا, آج اسحاق ڈار صاحب اگر یہ پروگرام سن رہے ہیں اور اگر گورنمنٹ کے کوئی لوگ یہ سن رہے ہیں, تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ڈو ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ وچ ہیپن ان 2020. آپ ان لونز کی پیمنٹس کو کمرشل بینکس کو ڈیفرڈ کروائیں فار ون ایئر ایز ہیپنڈ ان 2020. اگر سبسیڈائز نہیں کر سکتے اس کو ڈیفرڈ کروائیں لون کی پیمنٹ, تاکہ کمپنی اپنا ورکنگ کیپٹل اکارڈنگلی اس اسٹاف کو سسٹین کرنے میں لگائے, امپلائیز کی سیلری سسٹین کرنے میں لگائے, امپلائیز کے لیے سیلری کا پروگرام دوبارہ سے کریں. کاسٹ آف, اگر آپ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو لیکن یہ مقدمہ آپ تاجر صنعت کاروں کی طرف سے لڑ رہے ہیں, یہ میں بتا دوں جدید آزاد معیشت اور IMF کے جو اصول بنے ہوئے ہیں اس کے تحت آپ کو انٹرسٹ ریٹ بڑھانا ہے. کیا کریں, مجبوری ہے. ایک چھوٹی سی بریک. بڑھائیں نہیں, لیکن اس کو ڈیفرڈ کر دیں اس کی پیمنٹوں کو, جب تک یہ اکانومی ٹھیک نہیں ہو جاتی, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ جاتی اس کنٹری میں, اس کا آؤٹ لک بہتر نہیں ہوتا. تو یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. ہر شخص اور ہر تاجر صنعت کار برادری کی تنظیم, اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ اس ملک کے اندر رہتے ہیں کسی شکل کے اندر, وہ اپنے مفاد کو ملکی مفاد ظاہر کر کر جو کام کرنا چاہ رہے ہیں نا, وہ پھر ایونچولی کیا کرتا ہے کہ وہ لوٹ کے انہی کی طرف واپس آتا ہے. مسئلہ کیا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, یہ اب سم اپ کر رہے ہیں کہ جناب بجلی ہمیں دے دو. تاجر صنعت کار کہتے ہیں بجلی ہمیں دے دو تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے, گیس ہمیں دے دو سارے معاملات حل ہو جائیں گے. ان کو ساری چیزیں دے بھی دیں تو بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے. میں اسی لیے جناب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ پاکستان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سر نمبر 1 آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں, آپ بڑھائیں انٹرسٹ ریٹ, کیونکہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے تو ہی, مطلب کہنا نہیں چاہیے ویسے یار ہم ہیں تو مسلم ملک, کیا پتہ یہ شرح منافع یا شرح سود جو ہو یہ دینی اعتبار سے غلط ہو. اب ہمیں تو علم یہی بتایا گیا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں, یہاں پر نظام اچھا ہے, نظام اسلامی ہے. آگے جانتے تو آپ ہیں, کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ یاجوز ماجوز عاد و سمود بھی کبھی کبھار دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اگر وہ حیات ہوں تو, کہ ہمارے یہاں کیا کیا ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آزاد جدید معیشت کے اصولوں کی خلاف ورزی اگر ہم کرتے ہیں, منمانی کرتے ہیں, تو یہ یاد رکھیں وہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. ہاں تاہم اس کے اوپر میں اپنی جگہ قائم ہوں کہ اگر آپ اپنے ملک میں ربا, لفظ ہے ربا, آپ لفظ استعمال کرتے ہیں سود, لیکن ربا ہے اصل لفظ, اگر ربا کے نظام کو لاگو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں نہیں چھوڑے گا. یہ میں اپنی پوری قوم کو بتا رہا ہوں, آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. اور بات ہم کوئی بھی بنا لیں, کیونکہ دیکھیں پاکستان کے اندر ہم بہانے بنانے کے ماسٹر ہیں, لیکن یہ بہانے وہاں نہیں چلیں گے. وہاں باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا یوم حشر, تو بہانے کے گواہ کہاں سے ڈھونڈو گے. یہ ایک ایسی چیز ہے, میں بلکہ یہاں پر موقع ہے, التجا کرتا ہوں میں جناب اسحاق ڈار سے, اب وہ بھی تھوڑے مذہبی نوعیت کی سوچ رکھنے والے شخص ہیں, تو سر اس کے اوپر آپ نے ورکنگ کرنی ہے کہ کسی طرح ربا کا نظام پاکستان سے ختم ہو. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.